سورۃ التوبہ 10واں پارہ آیت کا نمبر 41 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدقت یا رب العالمین۔ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ سماعت فرما چکے کہ یہ تیسرا حصہ سورہ توبہ کا شروع کیا گیا، 2 حصے اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمائے، تیسرا حصہ شروع کیا تھا اور اس حصے میں منافقین کے متعلق گفتگو ہے اور ان کی تقریباً 60 سے بھی کچھ زائد برائیوں کو اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں پہلے سے ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے کہ کئی منافقوں والی علامتیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، اور اگر دیکھا جائے کہ بھائی میرے اندر یہ والی علامت پائی جا رہی ہے اس سے بچے، کہ یہ منافقوں والی علامات سے اپنے کو بچانا ضروری ہے۔ تو وہ ساری علامات کچھ پیچھے گزر چکی ہیں اور کچھ آگے بھی آ رہی ہیں۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو نکل پڑو، خفافا وثقالا اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا اور جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جانتے، عقل والے ہو، کچھ سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ یہ ترغیب الی الجہاد، یعنی اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہاں جی، ترغیب ہے کہ بھائی جہاد، جیسے پیچھے بھی کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے دل میں جہاد کا عزم مصمم نہیں کیا کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑی، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا سب کچھ قربان، صدق دل سے، اگر یہ نیت کسی مسلمان نے جہاد کی نہیں کی ہے، وہ مر گیا تو منافق مرا، مسلمان نہیں ہو۔ تو اس طرح نیت ہونی چاہیے کہ جب بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ لیکن ہمارا ابھی سے ہی انسان اپنا محاسبہ کرے تو پتہ چل جائے گا، ہم سے 5 نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی جاتی، ہم کیا جان دیں گے، کیا اولاد کی قربانی دیں گے، کیا مال کی قربانی دیں گے۔ ہاں جی، 5 نماز جس سے نہ پڑھی جائے اور وہ اپنے کو مومن مسلمان کے، تو پتہ یہیں سے چلتا ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ اس کے لیے جان دینا بھی آسان ہے، اس کے لیے جان دینا بھی، اور جو اللہ کے احکام کو معمولی دنیا کے عارضات کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، جان کیا کہ یہ مسلمان ہونا ہی اس کا مشکل ہے، پھر یہ منافق ہے۔ تو وہ علامتیں آ رہی ہیں، وہاں بھی پتہ چل جائے گا۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو نکل پڑو، ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے ہو یا بوجھل کیا مطلب؟ تو مفسرین نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں۔
کہ خفافاً سے مراد ہلکے، ہلکے سے مراد یہ کہ تمہارے پاس مال اسباب کوئی زیادہ نہیں ہے، غریب ہو، تب بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اور بوجھل سے یہ کہ اگرچہ تم بڑے مالدار ہو، ایک معنی یہ، اور یہ بھی مفسرین نے معنی کیا ہے کہ خفافاً سے مراد چونکہ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، تو جب بیمار ہوتا ہے تو وہ بوجھل ہوتا ہے۔ تو اب معنی یہ کہ خواہ تم غریب ہو یا مالدار، تندرست ہو یا بیمار، نکلنا تم نے ہے۔ ہاں جی، اگر بیماری ایسی ہے کہ بالکل تم چلنے سے ہی قاصر ہو وہ تو الگ بات ہے، لیکن ایسی بیماری جس میں تم سفر کر سکتے ہو، جیسے آج کل ہے شوگر وغیرہ، باقی دنیا کے سارے کام کر رہا ہے لیکن مریض ہے، تو ایسے افراد نکلیں گے، ایسے افراد نکلیں گے۔ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھائی جہاد بعض اوقات یہ فرض عین ہوتا ہے۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کے بغیر چھٹکارا نہیں، یعنی آسان لفظوں میں فرض عین وہ چیز ہے کہ جس کی پابندی آدمی اگر نہ کرے تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو آپ علیہ السلام نے تو تشریح کر دی ہے کہ بنی الاسلام خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ ہاں جی، سب سے پہلے توحید، لا الہ الا اللہ، یہ لازمی ہے، عقائد کے ساتھ متعلق ہے۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی زور و پکاروں کے لائق نہیں۔ ہاں جی، جب بھی مصیبت حاجت آئے تو ایک اللہ کو پکارا جائے، پھر در اللہ کے در کے ماں سوا اور دروں کی تلاش نہ کی جائے۔ تو اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھانا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں، اس کو سمجھے آدمی جو قرآن کا موضوع ہے۔ کوئی خالی جھولیاں بھرنے والا نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، الا اللہ، اللہ، یہ ہے توحید، اس پہ یقین رکھنا۔ ہاں جی، تو سب سے پہلی چیز عقیدہ وہ قرآن کے مطابق ہو، اور قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی بھی نہیں، اور پکار یہ عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، ایک روایت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ پکار یہ عبادت کا مغز ہے، پکارنا مصائب میں، مشکلات میں، یا فلاں، تو یا اللہ کے ماں سوا کوئی یا کے ساتھ نہیں پکار سکتے کسی مصیبت مشکل میں، صاف الفاظ میں سمجھانا۔ تو اگر کوئی اللہ کے ماں سوا اوروں کو پکارے مشکلات میں، حاجات میں، اوروں کو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، خالی جھولیاں بھرنے والا، ہاں جی، مشکل کشا، حاجت روا سمجھے، تو اس کے مشرک ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اور مشرک کی بخشش نہیں۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو بالکل قرآن کے مخالف۔ تو مشرک یہ نہیں کہ آپ کے مشرک وہ ہوتا ہے جس کے سینگ ہوں، دور سے آئے پتہ چلے وہ سینگ والا مشرک، نہیں بھائی، مشرک یہی ہوتا ہے جو اللہ کی ذات یا صفات میں اوروں کو شریک کرائے، یہ مشرک ہے۔ ہاں جی، کہ اب کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے اختیار میں، جس کی کھوٹی قسمت کھڑی کر دے، اور میں کہوں کہ نہیں اللہ کے ماں سوا اور بھی ہیں کھوٹی قسمتیں، امام بری بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں، تو یہی تو شرک ہے نا، اللہ کی صفات میں آپ شریک بنا رہے۔ تو یہ پہلا کا بنی الاسلام و خمس، 5 چیزیں ہیں جس میں پہلی چیز وہ کلمہ توحید ہے، یہ لازمی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہے۔ ہاں جی، اور نماز کے متعلق کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکے، آپ علیہ السلام کی بالکل واضح حدیث، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز جان بوجھ کے جو مومن مسلمان جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے ترک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہ کہ آپ کے مفتی صاحب نے فتویٰ لگا دیا، یہ فتویٰ نبی علیہ السلام کے حدیث میں موجود ہے۔ ہاں جی، ایک نماز ترک کر دے، اور آپ نے فرمایا کہ صرف نماز ہی وہ چیز ہے جو کفر اور اسلام میں فرق، کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نمازی ہے 5 وقت کا، اور اس نماز کو نمازی نہیں کہا گیا، اس نمازی کو نمازی نہیں کہا گیا جو 2 پڑھ لے 3 چھوڑ دے، 3 پڑھ لے 2 چھوڑ دے، 4 پڑھ لے 1 چھوڑ لے، اس کو نمازی نہیں کہا گیا۔ نمازی وہ جو یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ،
نماز کو قائم کرنے والا ہوگا. ہاں جی. اور تیسری چیز جو ہے وہ روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. اور بعض روایات میں چھٹی چیز کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ عقیدہ درست ہونے کے بعد. حدیث آ گئی ذہن میں کہ صحابی آئے، غالباً ابو حسیمہ یا ابو خسیمہ ایسے نام ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، دین اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی بیعت کی جاتی ہے، آپ کس چیز پہ بیعت لیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس چیز پہ بیعت لیتا ہوں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنِّي رسول عبدہ و رسول، اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اس کی گواہی دینا، یہ سب سے پہلی شرط ہے. ہاں جی. جب یہ تو نے یقین دل کے ساتھ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تجھے نماز پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد فرمایا پھر روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے بعد تجھے حج کرنا پڑے گا، اس کے بعد زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں عقیدہ بھی اپنا قرآن کے مطابق جیسے آپ نے کہا اس کے مطابق رکھوں گا، حدیث ہے، اور نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، لیکن زیادہ مالدار ہوں نہیں، زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں حج کروں، تو لہذا حج بھی نہیں کروں گا، اور جہاد بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ واپس پیچھے کر لیا اور کہا کہ جب تو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دے گا، تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو جنت میں ہی داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر اس نے جب سوچا کہ بھائی گزارا نہیں ہے، پھر ان 6 چیزوں پہ مکمل یقین دہانی کرائی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے بیعت لی. ہاں جی. تو یہ کلمہ توحید کے بعد 5 چیزیں اور ٹھیک ہے، ساتھ جہاد بھی ہے. تو جہاد میں نے کہا بعض اوقات میں تو فرض عین ہوتا ہے. کس وقتوں میں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق کہ سارے کے سارے الکفر ملت واحدہ، سارے کفار اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں پہ ہلہ بول کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دی. تو جب فرض عین ہو جاتا ہے اس وقت پھر ہر مسلمان، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، ہاں جی، بچہ ہے یا بڑا ہے، ہر ایک پہ فرض ہو جاتا ہے. پھر بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اولاد کو باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جب فرض عین ہو جائے. اور عام حالات میں فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ چند ایک افراد کر رہے ہیں، باقی سارے گناہگار نہیں ہوں گے، گناہ سے وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ جہاد بعض اوقات پہ فرض اور بعض اوقات میں فرض عین اور بعض اوقات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جب عام نارمل حالات ہے اس میں فرض کفایہ ہے. تو آج کل تو دین اسلام کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ پوری جتنے بھی عالم کفر ہے وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں دین اسلام کو مٹانے کے لیے. تو پھر اس میں کہ جو ہر ایک یہ نیت کر لے کہ اگر میرے اندر طاقت ہے دشمن کے ساتھ لڑنے کی، میں اپنی فوج کے ساتھ مل کے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تو مجھے جانا پڑے گا جہاد میں شرکت کے لیے. اگر اتنی قوت نہیں ہے تو پھر جو میرے پاس مال ہے میں وہ مال مجاہدین پہ خرچ کروں گا، ہاں جی، تب بھی جہاد کا ثواب ملے گا. اور اگر میری جان میں بھی طاقت نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ پھر آپ نے زبان استعمال کرنی ہے، تبلیغ کرو، کہ ایسی تبلیغ کرنی ہے کہ مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہو اور دشمن خوف زدہ ہو. زبان سے آپ پھر ایسا بیان کریں، ایسی ترغیب دیں کہ بھائی کرنا ہے. تو یہ بھی جہاد میں شامل ہے. فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکل جاؤ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ. مال بھی چونکہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے. وہ صحابی رسول جب تبوک کا، کیونکہ یہ اب رکوع جو شروع ہے، یہ رکوع سے لے کے وہ آخر کب تک اس غزوہ تبوک ہی کا بیان چل رہا ہے، پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں.
تو تبوک کا موقع تھا، وہ صحابی آئے تو اس نے پوری رات مزدوری کی، پوری رات مزدوری کی، اور مزدوری کے عوض میں اس کو 1 کلو کھجور ملی۔ 1 کلو کیا ملی؟ کھجور ملی۔ اور صبح وہ کلو کھجور لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ میرے یہ 1 کلو کھجور آپ تبوک کے لیے، جہاد کے لیے قبول فرمائیں۔ تو منافقین بیٹھے ہوئے تھے، اور منافق جو ہے ایسے موقعوں پہ پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، کوئی نیکی کرتا ہے۔ آپ بھی کتنوں سے ہم نے یہ سنا کہ بھائی قرآن کے درس سے بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہے، ہاں جی، تو منافق کی علامات میں کہ قرآن کے درس سے بھی کسی کو تکلیف ہو، تو ایسے بہت سارے تو منافقین بیٹھے تھے۔ جب وہ کلو کھجور اللہ کے راستے میں لے کے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جی، اب اس کے کلو کھجوروں کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا بڑا سفر ہے، کہاں تبوک اور کہاں مدینہ منورہ، اور کلو کھجور اٹھا کے لے آیا، اس کو شرم بھی نہیں آئی، نعوذ باللہ، کہ کلو کھجور۔ اور دوسرے صحابی نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے 10,000 دینار وہ خدمت اقدس میں پیش کیے، تو پھر منافقین خاموش نہ رہ سکے۔ تو دیکھو دکھلاوا، لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، دیکھو اتنا مال میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، ہاں جی 10,000، تو دونوں طرف سے۔ تو یہ منافقین کی علامات میں سے ہے، وہ نہ اچھے کو برداشت کرتے ہیں نہ برے کو، ہاں جی، تو یہ بھی علامات میں سے ہے۔ تو اپنے مالوں کے ساتھ، جیسے صحابہ نے اپنے مال قربان کیے، اور یہ غزوہ تبوک کا تو موقع ہی ایسے تھا، قحط سالی کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، اور مال کی ان کے پاس کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، ہاں جی۔ فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت سے واقف ہو، جانتے ہو کہ بھائی مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر بھی ہے، برزخ بھی ہے، اور آگے میدان محشر بھی ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ موقع ہے کمانے کا، جنت کو، ہاں جی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا یہ موقع ہے کہ نکل جاؤ، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، جس حالت میں ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، بس اللہ کا حکم سامنے ہے، بس پورا کرو، ہاں جی۔ لو کانا عرضا قریبا وسفرا قاصدا، یہ اب زجر ہے منافقین کے لیے۔ منافقین جب حکم ہو گیا غزوہ تبوک کا، آپ نے یاد رکھنا ہے غزوہ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پہ ہے، تو یہ گاڑیاں ماڑیاں نہیں تھی آپ کے، کیا 1000 کیا یہ ابھی پہنچتا ہے آدمی، ہاں جی، اور غالباً یہاں سے پشاور ہمارے کتنا میل ہوگا؟ 1600 1100 تقریباً 1100-1200 میل ہوگا، ہاں، تو 1000 میل پہ غزوہ تبوک، ہاں جی، تبوک کا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ آج عرب نے لا کے سارے اسرائیلی امریکہ کے فوجیوں کو بٹھایا ہوا ہے، ہاں جی، یہ وہ مقام ہے۔ آج پورا تبوک یہ سارا وہ انگریز وہاں پہ، اور وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، سارا خرچہ یہ سعودیہ کے شہزادے برداشت کر رہے ہیں، ہاں جی، چل رہا ہے نظام۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا بالکل پکا فرمان، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود نصارہ کو جزیرہ عرب میں نہیں چھوڑنے، جزیرہ عرب میں صرف مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اور وہ روایت بھی موجود ہے آپ علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، ایک یہودی ایک عیسائی کو بھی جزیرہ عرب میں نہیں چھوڑوں گا، صرف مسلمانوں کی آبادی ہوگی۔ لیکن آج شہزادوں کو بس انہوں نے ایک ان کے ذہنوں میں، دلوں میں ایک بھو بٹھا دیا کہ اگر ہم آپ کی حفاظت نہیں کریں گے، عراق آپ کو کھا جائے گا، کویت آپ کو کھا جائے گا، تو وہ اپنی محافظ بنا کے ان کو بٹھایا ہوا ایک دھوکے میں، اللہ معافی دے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے اقوال کی بالکل مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ غزوہ تبوک، تو اب یہاں پہ جب حکم آ گیا، اور حکم جو ہے وہ عام حکم ہے جو سب پہ فرض ہے، لازم ہے، نکلنا ہے، تو اب جو پتہ ہے آپ کو کہ غزوہ تبوک میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی سواریاں بھی کم تھیں، ایک ایک سواری پہ 10 آدمیوں کو وہ کیا ہوا تھا، ایک میل ایک آدمی سواری پہ بیٹھے گا، دوسرا میل دوسرا آدمی بیٹھے گا، تیسرے میل پہ تیسرا آدمی بیٹھے گا، ایسے سواریاں بھی ان کے پاس نہیں ہیں، مال بھی ان کے پاس نہیں ہے، پانی کی بھی قلت ہے، حتیٰ کہ یہاں تک
کہ کئی صحابہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ بھائی ایسے کرو، کوئی اونٹ ذبح کرو، اس کی اوجری میں کچھ پانی ہوگا، وہ ان کے منہ میں ڈالو، جان تو بچ جائے۔ اور جب جان کا خطرہ ہو جائے تو اس وقت حرام چیز کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ حرام چیز، جیسے وہ 4 چیزیں بیان کی اللہ پاک نے، حرم اللہ علیکم المیتہ والدم ولحم خنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ ہاں جی، اور پھر آگے اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ بھائی فمن اضطر غیر باغ، ہاں اگر کوئی مجبور ہو چکا ہے جان بچانے کے لیے تھوڑا سا 1-2 لقمے لے لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو وہ کہا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجری سے پانی نکالا جائے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ ایسا سفر اور گرمی کی شدت، پھر عرب کی گرمی جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کیسی سخت گرمی ہوتی ہے، اگرچہ ابھی تو بہت ساری سہولیات ہو گئی، اس ٹائم ایسی سہولیات بھی نہیں تھی۔ اور ادھر سے ان کا مال وغیرہ بھی بالکل پکا ہوا، کھجوریں تیار ہیں، جو ان کی تیار ہے، گندم ان کی جو چیزیں وہاں پہ اگتی تھی وہ تیار پکی ہوئی۔ اب ان کو چھوڑنا تو بہت بڑا نقصان تھا، تو اس لیے جو سچے تھے انہوں نے تو اپنی دنیا کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا، اور جو منافق تھے انہوں نے دنیا کو دیکھا کہ ہم گئے تو ہماری کھجوریں تباہ ہو جائیں گی، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہم تو مر جائیں گے، بھوک لگ جائے گی، پھر کیا کریں گے، اور کیا وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید رازق میں خود ہوں، میں کر رہا ہوں تو مجھے رزق مل رہا ہے، اللہ پہ یقین ہے نہیں۔ تو وہ منافق کی علامات اس کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اب بہانے بنائے، فرمایا لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتی یہ زمین قریب، تو اب قریب تو نہیں ہے، 1000 میل کے فاصلے پہ، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر ہوتا متوسط درمیانہ، تو فرمایا کہ قاصدا لَاتَّبَعُوكَ، اگر یہ زمین قریب ہوتی اور سفر درمیانہ ہوتا اے میرا پیغمبر تو یہ لَاتَّبِعُوكَ، ضرور آپ کی اتباع کرتے، آپ کے ساتھ یہ غزوہ تبوک کے لیے نکل پڑتے۔ تو اب منافقین کو تو پتا تھا کہ غزوہ تبوک یہ رومیوں کے ساتھ لڑائی ہے، اور اس میں کوئی خاص مال بھی نہیں ملنا ہے، اور رومیوں کا مقابلہ بھی بڑا سخت ہے، گرمی بھی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھائی گرمی بہت زیادہ ہے، نہیں نکلنا ہے، آپس میں مشورے کیے۔ تو فرمایا اگر ان کو سامان عرضاً قریبا، زمین ان کی قریب ہوتی، سفر کم ہوتا تب بھی، اور اگر درمیانہ ہوتا تب بھی، اور کچھ مال کی امید ہوتی تب بھی، جیسے غزوہ خیبر میں ان کو پتا تھا کہ بہت زیادہ مال ملے گا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ بھائی نہیں، غزوہ خیبر میں وہی لوگ جائیں گے جو پہلے موجود تھے جنگ کے اندر، ہاں جی، صلح حدیبیہ میں، حدیبیہ کے مقام پہ جو تھے وہی صرف جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ تو حدیبیہ میں بھی نہیں تھے، تو اس طرح منافقین کو وہاں پہ آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ اپنے کو پیش کر رہے تھے بار بار آ کے کہ ہمیں بھی قبول فرمائیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا وہاں مال بہت ملے گا، ہاں جی، تو وہ مال کے لیے کر رہے تھے۔ تو جو مال کے لیے کرتا ہے تو اس کا پھر جہاد نہیں ہوتا، اس کو مال ہی ملتا ہے۔ تو یہاں پہ مال کی بھی امید نہیں تھی، اس لیے کہتے ہیں اگر یہ درمیانہ ہوتا یا قریب ہوتا تو ضرور یہ منافق اے پیغمبر آپ کی اتباع کرتے۔ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن دور لگا ان پر، یہ مشقت بہت دور ہو گئی، بعید ہو گئی ان سے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کے پاک نام کی۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ جب کوئی حق بات آئے گی، جب کوئی اللہ کے راستے کی بات آئے گی، اللہ کی دین کی بات آئے گی، تو منافق بہانے بنائے گا، اور جی ہم تو نہیں کر سکتے، ہاں جی ہماری تو برادری ناراض ہو جائے گی، ہمارا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اور جی اگر ہم نماز پڑھنے جائیں تو پھر بچوں کو کیا کھلائیں، اللہ کے راستے میں ہم نکل جائیں تو پیچھے بچوں کو کیا کھلائیں، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ پھر یہ بہانے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہانے، یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ وہ دیکھو بہانے کر رہے ہیں، اگر یہ قریب ہوتا پھر بھی ٹھیک تھا، ابھی گرمی نہ ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، یہ نہ ہوتا پھر بھی۔ تو اب کیا کہ اے میرا پیغمبر، اللہ پاک کہہ رہے ہیں
اپنے پیغمبر سے کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اے میرا پیغمبر جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے یہ اللہ کے پاک نام کی قسمیں کھائیں گے۔ تو منافق کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور سچی بھی اگر کھاتا ہے تو بار بار کھاتا ہے۔ ہاں جی، قسمیں کھانا منافق کی علامات میں سے ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کتنی قسمیں، گفتگو کے دوران اتنی باتیں نہیں جتنی قسمیں، واللہ باللہ ایسے ہے، اللہ کے حق نزدیک ایسے ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری قسمیں ہیں۔ تو یہ بھی منافقین کی علامات میں سے کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم صادر فرما دیا کہ بھائی اب تبوک پہ سارے رومی پہنچ چکے ہیں کئی لاکھ فوج لے کے، آپ علیہ السلام نے تحقیق کی، بات سچی تھی، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا کہ بھائی سارے تیاری کرو، اور چند ماہ پہلے بتا دیا تیاری کرو، پہنچ گئی ہیں تو ہم نے بھی پہنچنا ہے، مقابلہ کرنا ہے ان کا۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا حالات ایسے ہیں، گرمی ہے یہ وہ، تو اب منافقین نے کیا کیا، ایک آ گیا جی دیکھیں ماں میری بیمار ہے، آپ تو جانتے ہیں، اور اب اس کی بیماری شدت کو پہنچ گئی ہے، کوئی بھائی بھی نہیں جو اس کی دیکھ بھال کرے، اگر مر گئی تو پیچھے سے دفنانے والا بھی کوئی نہیں، قبر ہے، کفن دفن ہے، سارا نظام ہے، مستورات کا معاملہ ہے، بیٹا نہیں ہوگا تو کون کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا چلو آپ لوگوں کی چھٹی جن کی مائیں بیمار ہیں۔ ہاں جی، دوسرے آگے جی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ہی غلام تھا وہ بھی بھاگ گیا، اب سارا نظام پیچھے، گھر کا جتنی بھی کھجوریں ہیں جتنی فصلیں ہیں سارا یہ خود ہی کرنا ہے، اگر چلے گئے ہمارا سارا درگزر تو اسی پہ ہے، تو پھر یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آپ صاحب نے اس کو بھی چھٹی دے دی۔ تو وہ اللہ رب العزت آگے اس کا باقاعدہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ اے میرا پیغمبر آپ نے کیوں اجازت دی، یہیں تو ان کا پتہ چلنا تھا سچے کون ہیں اور دغاباز کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ تو یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی نام کی جب آپ واپس آئیں گے۔ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمیں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا، ہم ضرور آپ کے ساتھ تبوک کے لیے نکلتے، مَعَكُمْ، آپ کے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں ہلاک کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں، سارے یہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ کا حکم آئے اس طرف دنیا معمولی سی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دی۔ وَمَنْ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ تو ہے ہی جہنم۔ ہاں جی، یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا۔ تو يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاک کر دیا انہوں نے اللہ کے پاک نام کی جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ اپنی باتوں میں پکے جھوٹے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں منافق جب بھی بات کرے گا جھوٹ کہے گا، منافق کی علامات ہیں نا جی۔ تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا، بات بات میں جھوٹ ہے، بات بات جو بھی کر رہا ہے اس کے جھوٹی۔ تو بھائی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، منافق کی علامات میں سے ہے۔ اللہ پاک خوب جانتا ہے انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ پکے جھوٹے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ماں بیمار، کوئی کہہ رہا ہے غلام بھاگ گیا، کسی نے کیا بہانا، کسی نے کیا بہانا۔ عف اللہ عنکا، اللہ پاک نے معاف کیا آپ کو اے پیغمبر، کس بات پہ، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی۔ دیکھو پہلے بتا دیا کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ بڑا گناہ چھوٹا گناہ کوئی پیغمبر سے نہیں ہوتا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کو اللہ پاک معاف کرے، لما اذنت لہم، کیوں ان کو اجازت دی، حتی یتبین لکا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ پہ، الذین، وہ لوگ، صدقوا، جو سچے ہیں، وہ پتہ چل جاتا آج سچے کون ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں۔ اجازت نہ دیتے آپ تو ان کو بہانہ مل گیا کہ ہمیں تو پیغمبر نے اجازت دی۔ تو اب لوگوں کے سامنے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کہ لوگ نہ کہیں دیکھو ڈر گیا بھائی، بزدل تھا نہیں نکلا ہے، تو لوگوں کی باتوں سے ڈر کے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، چلو آپ علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، مہربان ہے، ہمیں اجازت دے دیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اجازت ان کے لیے بہانہ بن گیا، ہمیں تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ تو انہوں نے تو واضح ہونا تھا کہ بھائی یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ تو آج ہم بھی جو نیکیاں کرتے ہیں صرف کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ کہیں واہ واہ، لوگ کہیں واہ واہ کیا نمازی ہے جی۔ اور جمعوں میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ تو بالکل جمعے بھی چھوڑ دیے اس نے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا نہیں۔ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، کسی نہ کسی پابندی کی وجہ سے، باپ کچھ کہہ دے گا، کوئی فلاں کہہ دے گا، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، تو وہ بھی دکھلاوا ہمارے بھی بالکل وہی منافقوں والا۔ تو لوگوں کی ڈر کی وجہ سے جتنے بھی دین ہیں، تو یہ جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی خوشیاں غمیاں ساری کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے۔ اگر یہ تیجے اور ساتویں اور 40ویں اور برسیاں یہ ہم نہ منائیں تو لوگ برا بلا کہیں گے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے اس میں۔ اللہ کی رضا ہو تو نبی کے طریقے پہ ہو، پھر یہ تیجے 7ویں 40ویں برسیاں نہ ہوں جو ہندوؤں کی رسموں سے چلی آ رہی ہیں، ہاں جی، پھر وہ آپ علیہ السلام کے نبی کے طریقے پہ وہ خیرات کرے نا، جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے، جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی پہنچے۔ تو ہم نے تو اپنے طریقے بنا لیے، تو اس پہ نہ کرنے والے کو ثواب، نہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو ثواب۔ تو وہ کیا ہے کہ دکھلاوا، ہم یہ کرتے ہیں اس لیے گلی میں لا کے دیکھو کہ کڑنگ کڑنگ کی آواز آئے، لوگ کہیں واہ واہ کیا اولاد تھی، دیکھو کتنے دیکھ لے آئے، پورا بھیڑ ذبح کر دیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ایک آنے کا ثواب بھی کسی کو نہیں پہنچے۔ تو بھائی طریقہ نبی علیہ السلام کا موجود ہے، آپ علیہ السلام نے خوشیاں بھی بتلائیں، غم بھی بتلائے، یہ طریقہ ہے، اس میں دن مقرر نہیں کرنا ہے، ہاں جی۔ تو یہ بھی منافقین کی علامات میں سے فرمایا کہ پتہ چل جاتا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے میرا پیغمبر ہرگز لا یستأذنک نہیں اجازت طلب کریں گے آپ سے، الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ مرنا بھی ہے، پھر قبر بھی ہے، برزخ بھی ہے، سوال و جواب بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، جس کا یہ یقین ہے کبھی وہ آپ کے پاس دنیا کی خاطر نہیں آئیں گے کہ میرا دنیا کا یہ نقصان ہو رہا ہے، میری دنیا تباہ ہو رہی ہے، نہیں نہیں۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا، دنیا پھر کیا ہے؟ اور دنیا کا تو ذمہ اللہ نے لیا کہ ہم آپ کو دیں گے، تمہارا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، اور جس کا ذمہ اللہ نے لیا اس کے پیچھے ہم صبح سے شروع ہوتے ہیں، وہ رات تک لگے ہوئے محنت مزدوری کر رہے ہیں، کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا کہ رزق ہم آپ کو دیں گے، اسی رزق کے پیچھے تمام مسلمان دوڑ رہے ہیں۔ اور جس کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے ہدایت، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں سب کو ہدایت دوں گا، اس کی جس کے اندر طلب ہوگی، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور اس کی آج کا کوئی مسلمان نہ طلب کر رہا ہے نہ کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ جو پکے مومن ہیں، تو جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہے، وہ آپ سے آ کے اجازت نہیں طلب کریں گے کہ بھائی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم تو کمزور ہیں جی، ہم سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی جی، روزے نہیں رکھے جاتے ہم سے۔ ہاں جی، اب پنجاب میں جاؤ، ابھی ہمارے ایک قاری صاحب بتا رہے تھے پنجاب سے آئے رمضان میں، وہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رمضان ہے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، سارے اسی طرح کھا پی رہے ہیں، آمنے سامنے سگریٹ چل رہے ہیں، بوتلیں چل رہی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تمام عام کھلے عام کھا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ تو پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ تو فرمایا کہ آخرت پہ وہ کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور یاد رکھنا کہ اللہ پاک جانتا ہے متقی پرہیزگاروں کو۔ متقین کا معنی میں اکثر کیا کرتا ہوں بچنے والوں کو، کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون نافرمان ہے۔ میرے دل میں کیا ہے، ابھی سامنے بیٹھا ہوں، آپ کہیں گے بھائی مفتی صاحب جیسا بزرگ تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جی، اور بڑا پابند، بڑا اچھا، اتنا بڑا اس کا امامہ ہے، اتنا بڑا جبہ ہے اس کا، اتنی بڑی تسبیح ہاتھ میں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پاک جانتا ہے، کن کو جانتا ہے؟ وہ جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے۔ تو نافرمان دنیا میں تو عزت پا لیں گے اپنے آپ کو اچھا بنا کے، لیکن اللہ کے سامنے وہ عزت والے نہیں ہوں گے۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے۔